باب التیمم للجنوب اذا لم یجد الماء. اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ جس طرح تیمم وضو کا قائم مقام بن سکتا ہے جو طہارت صغریٰ ہے، تو اسی طرح تیمم غسل کا بھی قائم مقام بن سکتا ہے جو طہارت کبریٰ ہے. یعنی جیسے پانی نہ ملے تو وضو کرنے کی بجائے آپ تیمم کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر پانی نہ ملے تو غسل کرنے کی بجائے آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ تیمم نائب ہے طہارت صغریٰ کا بھی جو وضو ہے اور طہارت کبریٰ کا بھی جو کہ غسل ہے، اور اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ابتدائی اسلام میں اختلاف تھا. حضرت عمر تیمم عن الوضو مانتے تھے اور تیمم عن الغسل نہیں مانتے تھے. اس لیے حضرت عمر کو ایک سفر میں احتلام ہوا تو اس نے کپڑے نکالے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا. معلوم ہے یہ تیمم کا لائق نہیں تھا، تیمم تو بس یہ ہے، لیکن اس نے کپڑے اتار کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا. لیکن یہ اختلاف ابتدا میں تھا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجوع ثابت ہے. اب اتفاقی مسئلہ ہے صحابہ، تابعین، فقہاء، ائمہ اربعہ کا کہ تیمم جس طرح قائم مقام وضو کا بن سکتا ہے جو طہارت صغریٰ ہے، تو قائم مقام غسل کا بھی بن سکتا ہے جو طہارت کبریٰ ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. باب التیمم کہ تیمم جائز ہے واسطے جنوب کے اذا لم یجد الماء جب پانی نہ پائے. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد الزبیری قال حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، ان السعید الطیبہ مٹی پاک طہور المسلم مسلمان کے لیے پاکی ہے، وَإِن لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ 10 سنین اگرچہ پانی 10 سال تک نہ پائے. اب طہور عام ہے، خواہ طہور صغریٰ اصغر ہو یا اکبر ہو. فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ جب پانی پائے فَلْيَمُسَّ پس اس کو لگائے بشرته اپنے جسم کو، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ. وقال محمود فی حدیثی ان السعید الطیبہ واضوء وہ مفتوح پانی کو کہتے ہیں، یہ پانی ہے مسلمان کا. وفی الباب اسی باب میں ہے ابو ہریرہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، عمران ابن حسین سے. قال ابو عیسیٰ وہکذا روا غیر واحد من خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن عمرو بن بجدان عن ابی ذر. وقد روى هذا الحديث ایوب عن ابی قلابہ عن رجل من بنی عامر عن ابی ذر ولم يسمه، اس نے نام نہیں لیا ابو ذر کا. هذا حدیث حسن، یہ قول عام فقہا کا کہ جنوب حائضہ جب پانی نہ پائے تیمم وصلیا، تیمم بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. اور منقول ابن مسعود سے انہو کان لا یری التیمم للجنوب، وہ تیمم جائز نہیں مانتے تھے واسطے جنوب کے اگرچہ پانی نہ پیے اور وہ نہ پائے. ویروی عنہ انہ رجع عن قولہ، لیکن یہ ابتداء اسلام میں یہ اختلاف تھا، بعد میں اس نے رجوع کیا. اب یہ بالکل متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جیسی بھی وضو کے لیے تیمم جائز ہے تو جنوب کے لیے بھی تیمم جائز ہے. فقال ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تیمم اذا لم یجد الماء، جنوب تیمم کرے جب پانی نہ پائے. وبہ یقول سفیان الثوری ومالک والشافعی واحمد واسحاق، امام صاحب کا بھی وہی مذہب ہے، لیکن ترمذی وہ نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے، امام ترمذی بچپن میں بڑا خوبصورت تھا. یہ ایک باغ میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، تو بادشاہ کی لڑکی آئی، جیسے زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس آئی، تو یہ بھاگ گیا. یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر کے یہ بھاگ گیا.
بعد میں جب بوڑھا ہوا تو حسرت کرتا تھا کہ ایک نعمت ملی تھی ہاتھ سے بڑھاپے میں یہ حسرت کرتا۔ اس نے اپنی مفردات میں لکھا ہے کہ بس مجھے ایک نعمت کی حسرت ہے جو جوانی میں ملی تھی اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے۔ آدمی کو آنکھ کی قدر نہیں ہے، جب نابینا ہو تو پھر آنکھ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ خصیتین کی بھی قدر نہیں ہے، جب پڑ جائے کہتے ہو سامان ہونا چاہیے۔ اب یہ امام صاحب کا نام نہیں لیتا۔ باب فی المستحاضہ، ایک حیض ہے ایک مستحاضہ۔ حیض کی اقل مدت میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک کا مذہب ہے کہ اقل حیض کا جو ہے 1 دن اور 1 رات ہے، اور اکثر حیض کا 15 دن۔ امام یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اقل حیض کا 2 دن اور اکثر من الیوم الثالث، کہ 2 دن خون آئے اور تیسرے دن کا اکثر حصہ خون آئے، تو یہ کیا ہے؟ یعنی پونے 3 دن، یہ ہے اقل حیض کا، اور اکثر حیض کا 10 دن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ اقل حیض کا 3 دن ہے، اگر 3 دن سے کم ہو وہ حیض نہیں ہے، اور اکثر حیض جو ہے وہ 10 دن ہے، 10 دن کے بعد خون بند نہ ہو تو وہ حیض نہیں ہے۔ یہ تو حیض کے بارے میں ہے کہ امام مالک امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اقل حیض کا 2 دن ہے اور اکثر حیض کا 15 دن۔ امام یوسف کے نزدیک اقل حیض کا پونے 3 دن ہے اور اکثر حیض کا 10 دن ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ اقل حیض کا 3 دن ہے، اگر 3 دن سے کم خون ہو وہ حیض نہیں ہے، معنی صوم و صلاۃ سے نہیں ہے، اور اکثر حیض 10 دن ہے، 10 دن سے زائد ہو جائے تو وہ خون حیض کا نہیں ہے، وہ معنی صوم و صلاۃ سے نہیں ہے۔ یہ تو حیض کے بارے میں ہے، یا باب الحیض نہیں ہے، یہ باب الاستحاض۔ امام صاحب کے نزدیک استحاض اس کو کہتے ہیں کہ 10 دن سے خون بڑھے اور بہنا بند نہ ہو، اس کو استحاض کہتے ہیں۔ جس عورت کا خون تسلسل سے آئے، تسلسل سے، اس عورت کی کئی اقسام ہیں، ایک مبتدعہ ہے، ایک متحیرہ ہے، ایک معتادہ ہے۔ ایک مبتدعہ، ایک متحیرہ، ایک معتادہ۔ مبتدعہ وہ مستحاضہ ہے کہ ابتدا ہی سے خون تسلسل سے آئے، یعنی بالغ ہوتی ہی اس کا خون مسلسل شروع ہوا۔ مبتدعہ یعنی ابتدائی بلوغ سے خون جاری ہوا اور بند نہیں ہوا۔ اس کا حکم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ہر مہینے میں 10 دن خون حیض کا شمار کرے، اس میں نماز روزہ تلاوت نہ کرے، اور 20 دن جو ہے وہ استحاض شمار کرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے متحیرہ۔ متحیرہ وہ ہے کہ ابتدائی بلوغ میں اس کو معمول کے مطابق حیض خون کا آتا تھا، خون حیض کا آتا تھا، 10 دن، 7 دن، 5 دن، 6 دن، 4 دن، اور بعد میں 1-2 سال بعد مسلسل خون شروع ہوا، لیکن اس کو ایام عادت یاد نہیں ہے کہ وہ ایام عادت 3 تھی یا 4 تھے، 4 تھے یا 5 تھے، اس کو متحیرہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم بھی مبتدعی کا ہے، یہ ہر مہینے میں 10 دن حیض شمار کرے، اس میں نماز روزہ وغیرہ نہ کرے، اور 20 دن حیض شمار کرے، استحاض شمار کرے، اس میں نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے۔ تیسرا ہے معتادہ۔ معتادہ وہ عورت ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو 7 دن خون آتا تھا، ہر مہینے میں 7 دن خون آتا تھا،
اور پھر بعد میں خون مسلسل شروع کر مستحاضہ بنی، لیکن اس کو ایام عادت معلوم ہے کہ وہ 7 دن ہے، تو وہ ایام عادت کو مستثنا کرے۔ اگر وہ 7 دن تھی تو 7 دن نماز روزہ نہ کرے، اگر وہ 4 دن تھی تو 4 دن نماز روزہ ادا نہ کرے، اور باقی دن استحاض شمار کر کے نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھے۔ ٹھیک ہے، اب استحاض کی دنوں میں جب وہ نماز پڑھے گی تو نماز کے لیے کیا کرے؟ تو اس میں روایات مختلف ہے۔ ایک یہ ہے کہ ظہر کی نماز ذرا مؤخر کر کے اخیر وقت میں پڑھے، اور عصر کی نماز مقدم کر کے عصر کے اول میں پڑھے، اور دونوں کے لیے ایک غسل کرے اور ایک غسل میں دونوں نمازی جمع کرے۔ پھر مغرب کی نماز ذرا مؤخر کرے، مغرب کے اخیر میں پڑھے، اور عشاء کی مقدم کرے، عشاء کے اول میں پڑھے، اور دونوں میں جمع کرے بغسل واحد، غسل کر کے دونوں نمازیں پڑھے۔ ایک طریقہ یہ ہے اور یہ جائز۔ یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، ظہر کے لیے وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ پھر جب عصر ہو تو اگرچہ اس نے پیشاب پخانہ نہ کیا ہو لیکن خون تو جاری ہے، تو عصر کی نماز کے لیے عصر کے وقت میں نیا تازہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مختلف طریقے ہیں، سب جائز ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اولا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے ادا کرے۔ امام شافعی کے لیے اولا یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین سوری کرے اور ایک غسل کے ذریعے ان کو ادا کرے۔ حیض کا خون رحم کے اندر سے، بچہ دان کے اندر سے نکلتا ہے، اور استحاض کا خون یہ فم رحم کے ساتھ ایک رگ ہے، وہ رگ پٹنے سے ہوتا ہے، یہ رحم کا خون نہیں ہے۔ باب فی المستحاضہ۔ حدثنا حناد قال حدثنا وکی وعبدۃ ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم قال جاءت فاطمہ، حضرت فاطمہ آئی ابی حبیش کی بیٹی نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یہ حضور کی سالی تھی۔ وقال کہنے لگی یا رسول اللہ انی امرأۃ استحاض، میں ایک عورت ہوں، میرا خون مسلسل جاری ہے، فلا اطہر، میں پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ، میں نماز چھوڑ سکتی ہوں؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، انما ذلک عرق، یہ رگ کا خون ہے، رحم کا نہیں ہے، ولیس بالحیضہ، حیض کا خون نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضہ، جب تمہارے حیض کے دن آئے، فدعی الصلاۃ، یہ معتادہ تھی، یعنی ان کو اپنی ایام دم حیض کی یاد کی، جب آپ کے حیض کے ایام آ جائے تو نماز چھوڑو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب آپ کے ایام حیض گزر جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، خون کو دھو لو، وَصَلِّي، نماز پڑھو۔ قال ابو معاویہ فی حدیثہ توضئی لکل صلاۃ، آپ وضو کرے ہر نماز کے لیے، حتی یجی لک الوقت، لکل وقت، حتیٰ کہ وقت نماز کا آ جائے تو وضو کرو، وہ نماز ادا کرو۔ یہ وہ امام صاحب والی روایت ہے۔ وفی الباب عن ام سلمہ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح وهو قول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وبه يقول سفیان الثوری ومالک وابن مبارک والشافعی، شافعی اس میں ہے کہ مستحاضہ نماز پڑھی گی۔ ان المستحاضۃ اذا جاوزت ایام اقرائها، مستحاضہ کے ایام حیض کی گزر جائے، نو اغتسلت، وہ تو پہلی بار تو غسل کرے گی وہ حیض سے، اور پھر توضأت لکل صلاۃ۔ امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے وضو، لیکن اولا نہیں ہے، اولا غسل ہے۔ باب ما جاء ان المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن ابي اليقظان عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي عليه السلام انه قال في المستحاضة، حضور نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا تدعو الصلاة، نماز چھوڑ دے، ایام اقرائها، ایام حیض کے، التي كانت تحیض فيها، یہ وہ مستحاضہ جو معتادہ ہے، ثم تغتسل، پھر وہ حیض سے غسل کرے، وتتوضأ عند كل صلاۃ، اور ہر نماز کے وقت وہ غسل وضو کرے، وتصوم وتصلی۔ حدثنا علی بن جوہر
حجر قال اخبرنا شریک نحوه بمانا قال ابو عیسیٰ یہ حدیث ہے قد تفرد بھی یہ اکیلا نقل کرتے ہیں شریک عن ابی الیقظان. اور میں نے سوال کیا محمد امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں تو میں نے کہا عدی ابن ثابت عن ابی عن جدی جد عدی مسمہ اس کا نام کیا ہے فلم یعرف محمد اسمہ. امام بخاری نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں ہے. میں نے امام وذکرت لمحمد اور میں نے امام بخاری کے سامنے ذکر کیا یحییٰ ابن معین کا قول کہ ان اسمہ دینار فلم یابا بھی. اس نے پرواہ نہیں کی یعنی تردید نہیں کی مطلب یہ کہ نام ٹھیک ہے. وقال احمد و اسحاق فی المستحاضہ ان اغتسلت اگر وہ غسل کرے ہر نماز کے لیے ہوا احوط لها یہ وہ دوسرا طریقہ ہے یہ زیادہ محتاط طریقہ ہے. اور اگر وضو کرے ہر نماز کے لیے تو اجزاها یہ بھی کافی ہے. وان جمعت بین الصلاتین بغسل اجزاها. باب فی المستحاضۃ انها تجمع بین الصلاتین بغسل واحد. لیکن جمع بین الصلاتین سے مراد حقیقی نہیں ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے. ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے بلکہ جمع سوری ہے. ظہر کی نماز ظہر کے آخر میں اور عصر کی نماز عصر کی اول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمنه بنت جاش قالت كنت استحاض مجھے خون آتا تھا حیضتاً کثیرہ کثرت کے ساتھ شدیدتاً زور کے ساتھ. فاتیت نبی علیہ السلام میں حضور کے پاس آئی استفتی حضور سے فتویٰ طلب کر رہی تھی. وہ اخبرہ حضور کو خبر دیتی تھی تو میں نے اس کو دیکھا کہ میری بہن زینب بنت جاش کے گھر میں ہے. زینب حضور کی بیوی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ انی استحاض مجھے خون آتا ہے حیضتاً کثیرتاً شدیدتاً بہت کثرت و زور کے ساتھ. وما تأمرنی فیہا آپ کا کیا حکم ہے. فقد منعتنی الصیام والصلاۃ اس خون نے مجھے روکا ہے روزے سے و نماز سے. نقال حضور نے فرمایا انعت لک الکرسف میں بیان کرتا ہوں آپ کو کپڑا یعنی کپڑا سے اس خون کو بند کرو. وَإِنَّهُ يَذْهَبُ الدَّمُ یہ خون کو روکے گا. قالت اس نے کہا ہوا اکثر من ذلك وہ بہت زیادہ ہے کپڑا سے نہیں روکتا. قال فتلجمی کپڑے کو لگام بناؤ یعنی آگے ناڑے کے ساتھ باندھ کر فرش کے اوپر گزار کر پیچھے ناڑے کے ساتھ باندھ لو اس طرح لگام بناؤ. قال ہوا اکثر من ذلك لگام سے بھی بند نہیں ہوگا. قال فاتخذی ثوبا پھر ایسا کرو کہ کپڑے کو سوراخ میں رکھو. قالت ہوا اکثر من ذالک انما اسج سجا میں پرنالی کی طرح بہ رہی ہوں پرنالی کی طرح بہ رہی ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سآمرو کی بھی امرین میں تمہیں دو باتوں میں سے دو باتیں بتاؤں گا. ایہما صنعتی جو آپ نے کیا اجزاء عنکی وہ آپ سے کافی ہوگا. فإن قویت علیہما اور اگر دونوں پر قدرت رکھتی ہے وانت عالم تو جانتی ہے. فقال انما ہی رکضۃ یہ چھیڑ ہے شیطان کی طرف سے شیطان اس رگ کو کہتا ہے پڑتا ہے تو خون نکلتا ہے. فتحیزی تم حیض کے دن شمار کرو 6 اگر آپ کی ایام عادت 6 تھے یا 7 دن اگر آپ کی ایام عادت 7 تھے. ثم اغتسلی پھر غسل کرو. وَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهَرْتِ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ایام حیض گزر گئے واستنقعت اور حیض کی دم سے پاک ہو گئی. نفصلی 24 لیلۃ 24 راتیں نماز پڑھو. یہ تب کہ آپ نے 6 دن ہے شمار کیا. یا 23 لیلۃ آپ 23 راتیں جو ہے نماز پڑھو. یہ کب اگر 7 دن ہے وہ. وصومی روزہ رکھو وصلی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلی اسی طرح کرو جس طرح عورتوں کو حیض آتا ہے جیسے عورتیں پاک ہوتی ہے لمیقات حیضہن وطہورہن. فإن قویت اگر آپ کو قدرت ہے کہ آپ مؤخر کرے ظہر کو وتعجل العصر اور عصر کو آگے کرے عصر کے اول وقت میں اور غسل کرے حین تطہرین جس وقت آپ پاک ہو جائے دم حیض سے تو نماز پڑھو ظہر و عصر کا ایک غسل سے. پھر مؤخر کرو مغرب اور مقدم کرو عشاء. ثم تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلی وتغسلین مع الصبح
وتصلين وكذلك فافعلي وصومي ان قويت على ذلك. حضور نے فرمایا ہوا اعجب الامرین الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ دونوں کو ایک غسل. امام صاحب نے وضو لکل صلاۃ پسند کیا اور یہ نہیں کیا. کیوں؟ اگر غسل کر کے ظہر کے وقت میں اور ظہر کو آخری وقت میں پڑھے اور عصر کو اول وقت میں پڑھے تو جب عصر پڑے گا تو ظہر نکل گیا اور خروج وقت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر سابق وضو سے عصر کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے اس کو امام سے منسوخ مانتے ہیں. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح ورواه عبید اللہ ابن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة اور صحیح عمر نہیں ہے بلکہ عمران بن طلحة. میں نے پوچھا امام بخاری سے عن هذا الحديث، فرمایا ہوا حدیث حسن. وہکذا اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. احمد و اسحاق نے مستحاضہ میں فرمایا اذا كانت تعرف حیضها، جب مستحاضہ معتادہ ہو، اس کو ایام حیض معلوم ہو، بے اقبال دم و ادباری کہ کب حیض آتا تھا اور کب ختم ہوتا تھا. فاقباله ان يكون اسود وادباره، تو حیض کا خون آنے کی علامت یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور ادبار ختم ہونا یہ ہے ان یتغیر الی الصفرا. نو حکم اس میں اعلی حدیث فاطمہ بنت ابی حبیش کہ وہاں وضو کرے. اور اگر مستحاضہ کے ایام معروف تھے قبل ان تستحاضہ تو وہ نماز چھوڑے ایام اقرائها اور پھر غسل کرے اور وضو کرے ہر نماز کے لیے اور نماز پڑھے. وہ اذا استمر بها الدم، جب استحاضہ شروع ہو جائے. وَلَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْرُوفَةٌ، اگر اس کے ایام حیض معلوم نہیں تھے اور اس کو حیض کا پتہ نہیں تھا بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ، نو حکم اس کے لیے اعلیٰ حدیث حمنہ بنت جحش ہے کہ وہ دو نمازوں کو غسل میں جمع کرے. وقال شافعی، مستحاضہ کا خون جب مستمر ہو جائے فی اول ما رأت مبتدئہ بالغوتی ہی شروع ہوا. نو اچھا جی آگے عبارت کیسی؟ ہاں اچھا فدامت علی ذالک، اب وہ عورت اسی خون پر دائم رہے. فإنها تدع الصلاة، وہ نماز چھوڑے گی ما بینہما و بین 15 15 دن چھوڑے. کیونکہ امام شافعی کے نزدیک اکثر حیض کے دن کتنے ہیں؟ 15. تو جب 15 حیض شمار ہو جائے تو 15 استحاض ہے، 15 دن نماز پڑھے. فَإِذَا طَهُرَتْ، جب 15 دن میں پاک ہو قبل ذالک فَإِنَّهَا أَيَّامُ حیض، وہ 15 دن ایام حیض ہے. فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ 15، 15 دن سے زیادہ خون ہو تو فَإِنَّهَا تَقْضِي الصَّلَاةَ 14 يوما، 14 دن یا 15 دن. ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما يحيض النساء وهو يوم وليلة. یہ وہ حیض کے کم دن بتاتے ہیں امام شافعی کے نزدیک، ایک دن اور ایک رات. ہماری نزدیک مبتدئہ 10 دن نماز روزہ چھوڑے گی، کیونکہ اکثر مدت جو ہے 10 دن ہے. قال ابو عیسیٰ فاختلف اہل العلم فی اقل الحیض و اکثرہ، بعض اہل علم نے کہا کہ اقل حیض 3 دن ہے، یہ امام سے کا مذہب ہے، اور اکثر 10 دن ہے. یہ قول سفیان ثوری کا اور کوفے والوں کا، اور اس پر عمل کیا ابن مبارک نے. وروان ہو خلاف اعظم. اور بعض اہل علم نے کہا جن میں سے عطا ابن ابی رباح ہے اقل الحیض یوم و لیلہ و اکثرہ 15. یہ قول زعیم مالک شافعی احمد اسحاق ابو عبیدہ. اور امام یوسف کا قول یہ ہے کہ اقل حیض پوری 3 دن ہے، 2 دن اور اکثر جو مثال ہے اور اکثر 10 دن ہے. یہ روایت گزر چکی ہے. باب ما جاء فی ان المستحاضہ تغتسل عند كل صلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت استفتت فتوى طلب کی ام حبیبہ
ابنت جہش نے نبی علیہ السلام سے فقالت انی استحاض فلا اطهر افادع الصلاة فقال لا انما ذلك عرق فاغتسلی ثم صلی فكانت تغتسل لكل صلاة. یہ تیسرا طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو نمازوں کو جمع کر کے غسل کرے، تیسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. قال قتیبہ قال لیث، ذکر نہیں کیا ابن شہاب نے کہ حضور نے امر کیا ام حبیبہ کو کہ غسل کرے عند کل صلاۃ، ولکنہ شیء فعلته ہی، یہ اس نے اپنی طرف سے احتیاطاً ایجاد کیا تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے. قال ابو عیسیٰ ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرو عن عائشہ قال استفتت ام حبیبہ بنت جہش وقد قال بعض العلم کہ مستحاضہ غسل کرے گی ہر نماز کے وقت، اور نقل کیا اوزاعی نے زہری سے عن عروہ و عمرو عن عائشہ. باب اللہ